مرزا جہنمی اور جیلمی کو دیکھیں جو نعرہ لگا کے آیا تھا ساڈے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تہاڈا بابا تے شے ہی کوئی نہیں۔ آج خود ایسا ایک بے روپیہ بابا بن کے نکلا ہے کہ خدا کی قسم ہے اس پہ لعنت بھیجیں تو وہ لعنت کی توہین ہے۔ اس سے بڑھ کر اس آدمی کی کیا ذلت و رسوائی ہوگی کہ لوگ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں لعنت کی بھی توہین ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا ذلیل اور رسوا ہوا ہی ہے مرزا جیلمی، اتنا بڑا ذلیل اور رسوا ہوا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کیسے اس کو ذلیل کر رہا ہے، اور جو نعرہ لگا رہے لوگ کیا اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں۔ ہاں جی جناب، تانوں 7-8 مہینے پہلے ویڈیو بنا کے دسیا سیگا کہ اس بندے نے حضرت مولا علی دے نام تے اہل بیت دے نام تے فالوور کٹھے کر کے بس وچ بٹھا کے تے بس دا منہ دربارے یزید ال نو کر دتا وا۔ یہ کہتا تھا نا کہ ان کے بابوں نے سواریاں بٹھائیں جناب علی مکے مدینے کی اور پہنچا دیے بغداد میں۔ ہمارے بزرگوں نے جب سواریاں بٹھائی تھی تو پہنچایا تھا مکے اور مدینے۔ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا، لیکن تو نے کہاں پہنچا دیا؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید کے دربار تک پہنچا دیا۔ اتنا تو بزدل ہو گیا، حق کا ساتھ نہیں دے رہا۔ تو یہ اس کی ذلت و رسوائی ہے۔ مزید کلپ دیکھیں کیسے لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ گلاں حسینی تے کرتوت یزیدی عجاب مرزیا۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد اس سے کیا کمایا ہے سوائے اس کے کہ آج لاکھوں لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھ رہے جو ان کے اپنے چاہنے والے بھی ہیں۔ تو مجھے انجینئر محمد علی مرزا جیسی کتے کی دم اتنی آسانی سے سیدھی نہیں ہوتی۔ کتے کی دم اتنی آسانی سے سیدھی نہیں ہوتی، یہ لفظ کسی داڑھی والے شخص کے لیے میرے خیال میں پہلی مرتبہ مرزا جیلمی کے لیے بولے گئے ہیں۔ الامان والحفیظ، علماء کی عزت ہے۔ آپ دیکھ لیں پیر افضل قادری، مولانا الیاس قادری صاحب، رضا ثاقب مصطفی صاحب، کتنے بڑے علماء ہیں، ان کی عزت ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ جو زبان اس کے لیے استعمال کی جا رہی ہے کتے کی دم، اور دیکھیں نظر آ رہا ہے جس نے یہ بیج بویا تھا بدتمیزی بد اخلاقی کا، اس کے شاگرد ہیں یہ، اس کو کہہ رہے ہیں کتے کی دم ہے اس کی، یہ کتے والی، اس پر لعنت ہے، لعنت کی توہین ہے۔ اور اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر اس نے اپنے فالوورز اکٹھے کیے تھے، اور لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں جناب علی تم نے جو خط لکھا تھا وہ کدھر ہے؟ کیسا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا، یہ ذرا دیکھ لیں۔ آپ جب گئے جیل میں تو آپ کے لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا آپ کے لیے، کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا آپ کے لیے، کہیں پیسفل پروٹیسٹ بھی نہیں کیا جنرل بھی۔ آپ نے کہا کہ میں نے جیل میں سے خط لکھا تھا کہ کسی نے باہر نہیں آنا، ٹھیک ہے، تو وہ خط کدھر ہے؟ یہ پھنس گیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ کچھ تو بولو بھائی۔ پتہ نہیں جہاں لکھا تھا وہیں پہ ہوگا، کیا کرنا اس کو۔ شاباش بیٹا، بہت بڑھیا منا۔ لوگ کیسے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جو تم نے خط لکھا تھا وہ کدھر ہے، دکھاؤ نا۔ تم نے کہا تھا کہ میں نے جیل میں بیٹھ کے خط لکھا تھا کہ کوئی احتجاج نہیں کرے گا۔ تو لوگ اس کو کس طرح ذلیل کر رہے ہیں اور کس طرح جو ہے کلپ جوڑ کے اور اس کی ذلت اور رسوائی کا سامان کر رہے ہیں۔ تو یہ اس نے ذلیل ہونا تھا کیونکہ اس نے جھوٹ باندھا اللہ کے ولیوں پر۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک کلپ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا ہے کہ جناب علی وہ کہتے تھے کہ حنفی جو ہے نعوذ باللہ جہنمی، اتنا بڑا جھوٹا کمینہ آدمی۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ غوث پاک نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا ہے غنیت الطالبین میں۔ بعد میں انہوں نے ترجمہ کرنے میں لکھا نہیں یہ حنفی نا غسانی تھے، یہ حنفی یہ والے نہیں ہیں۔ پھر اینڈ پہ لکھا لگتا ہے یہ کتاب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا۔ اینڈ تے انہاں کول یہی نسن دی راہ ہوندی ہے۔ غوث پاک نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث اصحاب الحدیث جو ہیں وہ اہل سنت ہیں، اور حنفیوں کو انہوں نے جہمیہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی باطل تعویلات کرتے ہیں استواء علی العرش کے معاملے میں اور باقی معاملات کے اندر۔ تمہارے غوث پاک تو تم لوگوں کو جہنمی فرقہ سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آدمی بے حیا ہو جائے جو چاہے کرے، تو یہ بے شرم بے حیا کس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ غنیت الطالبین میں غوث پاک نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ کہا ہے، اور ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے تبدیلی کی ہے۔ اصل کتاب یعنی کہ اصل کتاب میں حنفی تھا، اور پھر انہوں نے ساتھ میں حنفی غسانی ڈالا ہے۔ کمینے آدمی، اصل کتاب پڑھ، اصل کتاب میں حنفی لفظ ہی نہیں ہے۔
جب تم کسی کو جہنمی کہہ رہے ہو کم سے کم اصل کتاب تو پڑھو. کتنے کمینے آدمی ہو. اصل کتاب یہ آپ کے سامنے ہے، غنیۃ الطالبین. حصہ اول صفحہ نمبر 175. اس میں لکھا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 73 فرقے ہوں گے جن میں سے صرف اہل سنت ہی ناجی ہے. پھر آگے ان فرقوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اہل سنت کا ایک فرقہ ہے اور مرجیہ کے 12 فرقے ہیں، اور 12 فرقوں کا ذکر صفحہ نمبر 185 بھی کرتے ہیں. وہ کون سے مرجیہ کے 12 فرقے ہیں؟ جس میں غسانیہ ہے، حنفی نہیں، صرف غسانی. وہ کون سے ہے؟ جہمیہ، صالحیہ، شمریہ، یونسیہ، یونانیہ، نجاریہ، غیلانیہ، شبیہیہ، غسانیہ. دیکھیں غسانیہ ہے. اگلے صفحے پر 186 صفحے پر پھر غسانیہ کا ذکر کرتے ہیں. فہم اصحاب غسان کوفی. غسانی کون ہے؟ جو غسان کوفی کے ساتھی ہیں. اس 2 لائنوں کا غسانیہ سے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں. اور آگے ہے معاذیہ. ان دونوں لائنوں میں آپ کو کہیں بھی حنفی لفظ نہیں ملے گا. غسانی کون ہے؟ غسانی مرجیہ کے 12 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے غسانیہ، جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. تو اہل سنت کون ہے؟ مرجیہ تو ہے نہیں، اہل سنت ہیں. اور کہا کہ اہل سنت ناجی فرقہ ہے. مرزا جہلمی اپنے ریسرچ پیپر میں بار بار لکھتا ہے کہ اہل سنت کے 3 فرقے، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث. تم تو اہل سنت ہمیں گردانتے ہو، پھر مرجیوں میں ہمیں تمہیں کہاں شامل کر دیا تم نے؟ غوث پاک پر جھوٹ باندھا جو اپنی کتاب میں امام اعظم کا ذکر کرتے ہیں. امام اعظم، تو امام اعظم کے بارے میں کہے کہ وہ جہنمی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا کمینہ آدمی ہے بھئی. اصل کتاب پڑھ. اور وہاں جو حنفی کا ذکر ہے، حنفی غسانیہ، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ شاید کسی اور نسخے میں غسانیہ کے ساتھ حنفیہ لکھا ہو، تو اس کے نیچے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ غسانی جو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا لیتا تھا، اس لیے بعض نسخوں میں حنفی غسانیہ لکھا ہے. جو اصل کتاب ہے اس میں صرف کیا ہے؟ غسانیہ ہے. اور آگے سے جھوٹ کیا باندھا کہ جناب علی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت جو ہے وہ جہمی ہے، اور جناب علی اہل حدیث ہی حق پر ہے. کتنا کمینہ آدمی ہے. اہل حدیث کا لفظ اس نے خود ڈالا ہے. لفظ اصحاب حدیث یعنی حدیث والے. اہل حدیث کب پیدا ہوئے ہیں؟ اہل حدیث نام کب رکھا گیا ہے؟ انگریز کے دور میں نام رکھا گیا ہے. جب انگریز ہندوستان میں مسلط ہوئے تو وہابیوں نے اپنا نام اہل حدیث لکھوایا. تو اصحاب حدیث کون ہیں؟ محدثین ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت ہی جنت والے ہیں اور اہل سنت ہی ناجی ہیں، اور اہل سنت میں اصحاب الحدیث بھی شامل ہیں، یعنی محدثین بھی شامل ہیں. اس نے کیا دکھایا یہ دیکھیں، اور اس نے اپنے ہاتھ سے اہل حدیث لکھا ہے. لفظ کہ اصحاب حدیث، یہ آپ کے سامنے جو اس نے دکھایا ہے وہ اصحاب حدیث اور اہل سنت ہیں، یعنی ناجی، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا. اور آگے کیا لکھا؟ اہل حدیث. اہل حدیث پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں. اہل حدیث تو نام ہی نہیں تھا پہلے. اصحاب حدیث یعنی ناجی کون ہے؟ اہل سنت، اور وہ محدثین، وہ بھی اہل سنت ہی ہے لیکن ساتھ ملا دیا کہ اہل سنت اور محدثین یہ ناجی ہیں. اور اس سے پچھلا صفحہ آپ دیکھ لیں جس میں انہوں نے 73 فرقوں کا ذکر کیا. اردو میں کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ. اہل سنت کا صرف ایک ہی فرقہ ہے. آگے کیا لکھتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت نجات پانے والا فرقہ ہے. صرف اہل سنت ہی ہے. نجات پانے والا فرقہ کون ہے؟ صرف اہل سنت ہے. آگے جہمیہ کے بارے میں لکھا کہ ان کا عقیدہ اور ہے، اور اس نے کہا کہ یہ استواء العرش پر تعویل کرتے ہیں، اس لیے جہمیہ ہے. ایسا لفظ ہی نہیں استواء العرش پر. یہ دیکھ لیں جہمیہ کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا کہ جہمیہ و نجاریہ دونوں اس فرقہ کو مشتبہ کہتے ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں علم، قدرت اور حیات وغیرہ صفات کا اس بات کرتے ہیں. باطنیہ اس کو حشویہ کہتے ہیں، چونکہ یہ گروہ احادیث کا قائل اور آثار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، حالانکہ ان کا کوئی اور نام نہیں. یعنی کہ انہوں نے اس پورے میں استوا کا لفظ ہی نہیں بولا. استوا کیا ہے؟ استوا یہ ہے کہ سورہ فرقان میں اللہ کریم فرماتا ہے 59 آیت ہے کہ ہم نے جو ہے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. پھر استوا العرش پر، اللہ نے عرش پر استوا فرمایا. تو اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر استوا فرمایا. کیفیت کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور یہ اپنی ویڈیوز میں پیچھے کہہ چکا ہے کہ میرا بھی عقیدہ وہی ہے جو احناف کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر استوا فرمایا، عرش پر استوا فرمایا، لیکن وہ اس کی کیفیت کیا ہے بس یہ اس ہم نے خاموش رہنا ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرنی. یہی اہل سنت ہے. اور اس نے کسی طرح جہمیہ کو بیچ میں گھسیٹ دیا کہ باطل تعویلات کرتے ہو، باطل تعویلات پھر تم کرتے ہو.
कमीना आदमी है। जहमिया और फ़िरका है और ये मुर्जिया में से एक फ़िरका है, और आले सुन्नत एक फ़िरका है जो नाजी है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ये लिख रहे हैं, इस कमीने ने गौसे पाक पर झूठ बांधा, झूठों पर अल्लाह की लानत, ये बेशरम भी है और बेगैरत भी है।